السلام علیکم، میں ہوں عدنان فراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان چینل۔ عمران خان کی 22 سال جدوجہد کی ایک لازوال داستان، آئیے دیکھیے اس ویڈیو میں۔ عمران خان کی 22 سال جدوجہد کی ایک لازوال داستان۔ 3 جون 1971 سے کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وہ ایک شہزادہ تھا اور شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت اسے میسر تھی، اس کی شخصیت اور وجاہت اسے ہر محفل میں دوسروں سے ممتاز بنا دیتی تھی۔ وہ ایک قومی ہیرو بھی تھا، جہاں جاتا تھا لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ 29 دسمبر 1985 کو اس کی والدہ، جو اس کی عقیدتوں کا محور اور محبتوں کا مرکز تھی، کینسر کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار بیٹھی۔ تب اس نے ایک خواب دیکھا، میری ماں کینسر کے ہاتھوں مر گئی، اس غریب ملک میں کتنے غریب لوگوں کی مائیں اس مرض کے ہاتھوں مرتی ہوگی، جہاں اس مرض کا کوئی علاج ہی نہیں اور غریب لوگ بیرون ملک علاج کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہ اسی ملک میں ایک ایسا ہسپتال بنا دیا جائے جہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہو۔ اس نے دنیا بھر سے ماہرین بلوائے، سب نے کہا پاکستان جیسے غریب ملک میں ایسا ہسپتال بنانا ناممکن ہے جہاں ایک مریض پر کم سے کم بھی 1 ملین روپے خرچ ہوتا ہو۔ وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا، اور 29 دسمبر 1994 کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال کی صورت میں سچ ثابت ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں وہ نکل پڑا اور اس نے کر دکھایا۔ اس خواب کی تعبیر میں وہ حقیقت کا رنگ بھرتے وقت اسے موقع ملا کہ وہ اپنے ملک کا کونا کونا چاند مارے، اور اسی دوران ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ پاکستان کی غریب عوام کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت نے اس ملک کے غریب عوام کے گھروں میں کیسے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہی اس کے دل میں ایک سیاسی جماعت کی حدوحال ابھرنے لگی۔ 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں ایک ایسی جماعت کا قیام ہوا جو اس معاشرے کا کایا پلٹ دے۔ مگر بات یہاں پہنچ کر کیسے رک سکتی تھی اور داستان اس عزم اور ہمت کے یہاں کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ اس کے ذہن میں تو ایک بہت ہی بڑا خواب پرورش پا رہا تھا، اور وہ خواب تھا اس ملک کی تقدیر بدلنے کا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ مشن کتنا بڑا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اس کی خانگی زندگی پر بھی برا وقت آ سکتا ہے، مگر ہمت اور عزم والا یہ چٹان اپنے ارادے سے کیسے باز آ سکتا تھا کہ اوپر والے نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ ڈٹ گیا، اور پھر اس کی جدوجہد کی ایک لمبی تاریخ ہے جو اس قوم کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر ملک کے آنے والی نسلیں پہر کریں گے، اور اس کا شمار اقبال اور جناح کی صفوں میں کریں گے۔ وہ خواب اس ملک کو باوقار ملک بنانے کا خواب، جہاں غریب کے سائے ہر جگہ چھائے ہوئے نہ ہو، جہاں کوئی ماں بھوک کے ہاتھوں خودکشی پر مجبور نہ ہو، جہاں کوئی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے، جہاں کوئی غریب علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کی غذا نہ بنے۔ ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں امن ہو، خوشحالی ہو، انصاف ہو، عدل ہو۔ ایک ایسے معاشرے کا خواب جہاں قانون کی نظر میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو۔ ایک ایسے پاکستان کو خواب جہاں باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئے کرے۔ ایک ایسے پاکستان کو خواب جس کے باشندے اپنے سبز پاسپورٹ پر پہر کرے۔ اب عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنے 1 سال ہو چکا ہے، اور خوابوں کو سچ کر دکھانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔